خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome back to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from two mulaqats, one with Lajna and Nasrat members from Finland and the other with a delegation of doctors and medical professionals from the USA and Canada. We begin with Saturday's mulaqat, where Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, graciously met with Lajna and Nasrat members from Finland. On the 28th of March, 35 Lajna and Nasrat from Finland were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala b'Nasrihi al-Aziz. During the mulaqat, which took place in Islamabad, all attendees had the opportunity to introduce themselves and were also able to ask questions on a range of religious and contemporary issues. A young girl mentioned that her parents did not permit her to use social media or messaging apps and also advised her not to listen to music. The girl sought Hazrat Amirul Mu'mineen's guidance in this regard. ماں باپ بہت اچھا کرتے ہیں. اب تو انہوں نے گورنمنٹ نے بھی پابندی لگا دی ہے، آسٹریلیا میں بھی لگا دیا انہوں نے اسکرین ٹائم بچوں کے لیے اور سوشل میڈیا پہ جانے سے. اس لیے جو میوزک سننا اور واٹس ایپ پہ سہیلیوں سے چیٹ کرنا وقت ضائع کرنا ہے. تم نے اگر کچھ کرنا ہے نا تو تم اچھے پروگرام ایم ٹی وی پہ آتے ہیں وہ دیکھا کرو، بچوں کے پروگرام ہوتے ہیں وہ دیکھا کرو، اچھے ڈاکومنٹری کوئی ہوتی ہے وہ دیکھا کرو، کتابیں پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، نمازیں 5 پڑھا کرو. تمہیں وقت ہی نہیں ملے گا سہیلیوں سے چیٹ کرنے کا اور واٹس ایپ پہ وقت ضائع کرنے کا اور میوزک سننے کا. ماں باپ تمہارے لیے اچھا کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، اس لیے تم سہیلیوں کو نہ دیکھو، تم اپنا ایگزامپل بنو سہیلیوں کے سامنے بجائے ان کے پیچھے چلنے کے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیوں ضروری ہے اور ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے نا اللہ میاں کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو پڑھو تو میں تمہیں برکتیں دوں گا، انعام دوں گا، تم پہ فضل کروں گا، تمہیں نیکیاں اچھے کام کرنے کی توفیق دوں گا، برے کام سے روکتا ہے اور انسان کو صاف کرتا ہے تلاوت سے. ایک تو جن کو مطلب نہیں آتا ان کو بچوں کو اتنا ہی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے برے کاموں سے بچا کے رکھے گا. لیکن اب تم کتنے سال کی ہو گئی ہو؟ ابھی 9 کی ہوں. اب تم تھوڑا تھوڑا نا پہلی صورت ہے نا سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ پڑھو سیکھو. پھر جو آخری 3 صورتیں ہیں نا قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو بھی پڑھ کے ان کا ترجمہ سیکھو. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کی نصیحت کی گئی ہے. ٹھیک ہے؟ ان پہ عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت سارے حکم دیے ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ یہ اچھی باتیں ہیں، یہ بری باتیں ہیں. اچھی باتیں کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا، انعام دے گا. بری باتیں کرو گے تمہیں سزا ملے گی. ٹھیک ہے؟ تو قرآن شریف سے ہمیں پتہ لگتا ہے کیا اچھی باتیں ہیں کیا بری باتیں ہیں. جب انسان تلاوت کرتا ہے تو جس طرح تمہاری بڑی ہوتی جاؤ گی نا، عمر بڑھتی جائے گی، تم اس کا ترجمہ بھی سیکھو، پھر تمہیں پتہ لگے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا. اور جب تک تمہیں نہیں آتا اس وقت اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہیں اس کی برکت ایسی ہے کہ تمہیں فائدہ دیتا رہے گا. اب سورہ فاتحہ تم روزانہ پڑھتی ہو نا، نماز میں 5 نمازیں پڑھتی ہو نا، تو اس کا ترجمہ یاد کرو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کتنی برکتیں ہیں اس میں. میں اسکول میں لمبی قمیض اور اسکارف پہنتی ہوں، لیکن میری کلاس فیلوز میرے کپڑوں کی وجہ سے میرا مذاق اڑاتی ہیں اور مجھ سے دور رہتی ہیں. پیارے حضور، مجھے ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھ جاؤ. تم کتنے سال کی ہو؟ 9 سال کی. کہ تمہارے اسکول کا یونیفارم میں لمبی قمیض الاؤ ہے؟ اسکول کا یونیفارم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو تم قمیض ایسی پہنا کرو جو تمہاری گھٹنوں تک ہو، ہیں، اور ٹائٹس پہن لیا کرو. نہ شلوار پہنا کرو، ٹائٹس پہن لیا کرو. وہ پہن کے جا سکتی ہے تم.
ٹھیک ہے, اور گھٹنوں تک قمیض ہو, اور پھر کوئی تمہیں مذاق نہیں اڑائے گا, کہو تو میرا لباس ہے, کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے تمہیں, کہو تم نے اپنا لباس پہنا ہو تمہیں وہ اچھا لگتا ہے, میں نے یہ پہنا مجھے یہ اچھا لگتا ہے, تو لوگ مذاق اڑانے کے, اور تو ان سے کہو ہمارے ہاں تو یہی رواج ہے کہ ہم اپنی پسند کے کپڑے پہنتے ہیں, مجھے مجبور نہیں کسی نے کیا, مجھے اماں ابا نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ضرور لمبی قمیض پہننی ہے, ہاں گھٹنوں تک قمیض ہونی چاہیے, گھٹنوں تک تمہاری قمیض ہو تو وہی کافی ہے, اور ٹائٹس بھی پہنی ہو تو ٹھیک ہے, ضروری نہیں شلوار پہنو, یا ٹراؤزر پہن سکتی ہو, ٹراؤزر پہن کے جا سکتی ہو اسکول میں, تو تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا. جب تم نے ٹراؤزر پہنا ہوگا یا گھٹنوں تک قمیض پہنی ہوگی تو کون چھیڑے گا. باقی کمپلیکس کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو بتاؤ یہ میرا لباس ہے, تم نے جو پہنا ہوا ہے میں تمہارے پہ اعتراض نہیں کرتی, تم اپنی مرضی سے پہنتی ہو تو مجھے اپنی مرضی سے پہننے دو ہیں, اور ان کی باتیں سن کے ہنس کے ٹال دیا کرو, اور جو ان میں سے اچھی اچھی لڑکیاں ہیں نا کچھ, ان کو اپنی دوست بناؤ. اچھی لڑکیاں بھی ہوں گی, ساری بری تو نہیں ہوتی مذاق اڑانے والی, جو اچھی ہو ایک دو ہوں ان کو اپنا دوست بناؤ, وہ پھر تمہارے لیے خود ہی جواب دے دیں گے, ان کو کوئی کمپلیکس کی ضرورت نہیں. احمدی کو مضبوط ہونا چاہیے, تم احمدی ہو نا, اللہ میاں پہ یقین ہے نا, تم مانتی ہو نا کہ مسلمان سچے ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ اچھی باتیں پسند کرتا ہے, تو میں نے اس لیے کام کرتی ہوں, اس لیے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ کیا ہم جاندار چیزوں اور کارٹون کیریکٹرز کی اسکیچنگ کر سکتے ہیں یا اسلام میں یہ منع ہے؟ اپنے انسانوں کے علاوہ باقی جس کی مرضی کرو, آدمیوں کی نہیں کر سکتے. تم اپنی سہیلی بیٹھی ہے اگر تمہارے ساتھ, اس کی تصویر نہ بناؤ, تم بنا کے پتہ نہیں اس کو ڈسٹارٹ کر کے اس کی شکل بگاڑ کے پتہ نہیں کیا بنا دو گی ہیں, پھر اس کو غصہ چڑھے گا, لڑے گی, پھر تم کہو گے میرے سے لڑتی کیوں ہے. اس لیے اللہ یہ کہتا ہے انسانوں کی شکلیں نہ بناؤ, تم صحیح طرح بنا نہیں سکتے. ہاں تصویر کھینچ لی ہے تو وہ ٹھیک ہے, تصویر جو ہوتی ہے نا کیمرے سے وہ بڑی ڈیٹیل میں سارے فیچر آ جاتے ہیں, لیکن ہاتھ سے بناتے ہوئے بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں, اس لیے انسانوں کی شکلیں نہیں بنانی چاہیے. باقی جانوروں کی یا سینریاں کی یہ بنا سکتے ہو, پینٹنگ کرو, اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں. شیر بناؤ, ہاتھی بناؤ, چیتا بناؤ, وہاں کوئی ویسے کوئی خیال میں تمہارے کوئی انسان کی تصویر بنانی ہے تو بناؤ, لیکن پھر اس کی صحیح طرح پکچر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کوشش یہی کرو کہ ایسے لوگوں کی تصویریں بناؤ جو تمہارے سے لڑیں بعد میں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، میرا سوال ہے، ہمارے اسکول کی اسلام کلاس میں استانی بعض اوقات غلط عقائد پڑھاتی ہیں، جیسے کہ یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور حضرت عائشہ کی عمر شادی کے وقت 6 سال تھی. جب ہم امتحان میں صحیح اسلامی عقیدہ لکھتے ہیں تو وہ ہمارے نمبر بھی کاٹ لیتی ہیں. حضور ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں ٹیچر پڑھانے والے کون ہیں؟ مسلمان؟ جی. پہلے کلاس میں کہا کرو جو آپ پڑھا رہے ہیں یہ تو غلط پڑھا رہے ہیں. کلاس میں جو پڑھا رہے ہوتے ہیں ہاتھ کھڑا کرو, میں نے سوال کرنا ہے. حدیث ہے جو مسیح موعود آئے گا اس کو 4 دفعہ ایک حدیث میں نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کا لفظ استعمال کیا. کوئی حدیث ہے, اس کا کیا مطلب ہے پھر اگر آپ کی بات ہم مانیں تو؟ ٹھیک ہے, سوال کرو کلاس میں تو آپ ہی جواب دے گا, یا کہہ دے گا تم چپ کر جاؤ, تم رضائی لگتی ہے مجھے, قادیانی لگتی ہو, احمدی لگتی ہیں, یہی کہتے ہیں نا. وہ پاکستانی غیر احمدی, انہیں پتہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, ان سے کہو پھر ان حدیثوں کا مطلب مجھے بتا دیں, پھر میں آپ کی بات مان لیتی ہوں. باقی کو حضرت عائشہ پہ الزام لگاتے ہیں, یہ جو عیسائی لوگ تھے جو اسلام کے مخالف لوگ تھے انہوں نے الزام لگایا کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی. کہو جی ہم تو کہتے ہیں 13-14 سال کی عمر تھی جب اس زمانے میں اس عمر میں لڑکیوں کی شادیاں ہوتی تھیں, اور لڑکی خود بھی نے شادی کی اور اس کے ماں باپ نے بھی شادی کروائی, تو ان کی یہ نہیں تھا کوئی زبردستی شادی ہو گئی. اور اس کے بارے میں سیرت خاتم النبیین جو ہے اس میں بھی پڑھو, مسلم موعود نے لکھا ہوا ہے, وہ صدر لجنہ نکال کے دے دیں. اس میں نے ایک جواب بھی دیا ہوا ہے, شاید الحکم میں چھپ بھی گیا ہوگا, وہ بھی نکال کے وہاں سے لو. ان سے کہو تاریخ تو یہ کہتی ہے, آپ ہمیں غلط پڑھاتے ہیں. باقی اگر اس بات پہ تمہیں فیل کرتے ہیں حقیقت بیان کرنے سے تو فیل ہو جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک مضمون نہیں فیل کرتے ہیں نا, اپنے دین پہ قائم رہو. ہاں, دین کو دنیا پہ مقدم رکھوں گی کہ عید کرتی ہو نا, تو پھر دین کا مقدم رکھنا تو یہی ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ کہو. جھوٹ نہیں بولوں گی تو جھوٹ نہیں بولنا, تو پھر صحیح بات ہے یہی ہے. اگر جھوٹ بولنا ہے تو جو مرضی کرو. باقی کلاس میں سوال کرو ان سے, ٹھیک ہے, پھر دیکھو کیا کہتے ہیں. اگر وہ سختی کرے گا تو ہیڈ ٹیچر کو بتانا کہ غلط باتیں کرتا ہے. میں نے سوال کیا, میرے جواب دینے کے بجائے مجھے ڈانٹتا ہے, یہ ڈانٹتی ہے جو بھی ٹیچر ہے. ٹھیک.
So my question is, if war breaks out in a country, should Muslims migrate, and what kind of countries would be safer to move to? Do you see any country in the world which is safe? All Muslim countries, even Middle Eastern countries, are under the threat of war, or even they are being attacked by Iran, and Iran is being attacked by Israel, and there is a threat to Turkey and Pakistan and so many other Muslim countries. So you cannot say that Muslim countries are safe. But there are some countries in Africa which are safe or comparatively safer than other countries. Then you can, if you want, you are too much scared of war, then you can migrate to those countries. Even Finland shares the border with Russia. You see, the threat of war is hanging on you. In Finland even. If Finland is not safe, UK is not safe, Europe is not safe, Muslim countries are not safe, where will you go? So just pray to Allah Ta'ala keep you safe. Okay? That is the only solution. Is it possible to have a regular worldwide Jamaat arrangement to pray behind you once a week specifically for peace and the end of suffering? During Jalsa, I have been offering prayer, and almost all the Jamaats in the world are praying behind me, right? We cannot offer salat, proper salat, because we don't know who is standing in front of me and who is standing behind me. So the only solution is that we can only offer prayer while raising our hands, right? Silent prayers. And that we offer during Jalsa, during so many functions, and quite a number of people around the world, they have been offering their prayer behind me. So in that, I always mention that we should pray for betterment of the world, for the peace of the world, for the safety of the world, and we seek Allah's help to protect us from the evils of Satan. So this is how we have been offering prayer. We cannot say that only one day we offer prayer and that is enough. Every person should offer prayer on his own during their prayers, 5 daily prayers, or whenever you are holding your function. So I have been asking, even yesterday I asked in my Friday sermon that we should offer prayer. We should pray for the Muslim world, and we should pray for the peace of the world, and we should also pray for the betterment of Ahmadis. And see, this is how you can join in my prayer. When you say Ameen, that means yes, you have include yourself in my prayers. If you are including yourself in my prayer, and you have included yourself in my prayer by saying Ameen, that is enough. And apart from that, the main thing is that you offer your prayer in your own daily prayers. Okay? کچھ غیر احمدی بہنوں کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور جب بھی مذہب خاص طور پر اسلام کی تعلیمات پر گفتگو ہوتی ہے تو وہ اکثر باتوں سے اتفاق کا اظہار کرتی ہیں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ان کا رجحان مذہب کی طرف نہیں ہے۔ حضور رہنمائی فرمائیں کہ ایسی صورتحال میں ایسے لوگوں کو مؤثر رنگ میں تبلیغ کیسے کی جائے تاکہ ان کا دل اسلام احمدیت کی طرف مائل ہو۔ جزاکم اللہ۔ بات یہ ہے کہ اپنا نمونہ دکھائیں، اچھے تعلقات قائم ہوتے ہیں، دوستی پیدا کریں، اور اسلام کی اصل تعلیم جو ہے اس کا نمونہ آپ ہر ایک کو دکھا رہی ہوں گی، تو وہی کافی ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ یہی ہے کہ اپنا نمونہ دکھاؤ اور یہ بتاؤ کہ اسلام کی تعلیم ہے، اور جب وہ دیکھیں گی کہ آپ لوگ اسلام کی حقیقی تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں، تو چاہے وہ غیر مسلم ہوں یا غیر احمدی مسلمان ہوں، سب آپ کے نمونے دیکھیں گی، آپ کی اچھائیاں دیکھیں گی، تو آپ کے قریب آئیں گی، اور آہستہ آہستہ پھر اس کا اثر ہوگا، اور وہ سمجھیں گی کہ یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں، ان کے پیچھے چلنا چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے، یا کم از کم مخالفت ختم کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتا ہے کہ تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، ہدایت دینا، کسی کو صحیح راستے پہ لے کے آنا، احمدیت قبول کروانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں۔ لیکن ہر احمدی کو یہ چاہیے کہ اپنا نمونہ ایسا دکھائے کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اسلام کی صحیح عملی نمونہ اور مثال جو ہے احمدی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی کافی ہے آپ کے لیے، یہی تبلیغ ہے۔
یہ نہیں ہے کہ ہم نے اتنی بیعتیں کرا لیں. بیعتیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا ہے. تب اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کوئی صحیح فطرت ہے, نیک فطرت ہے, تو اس کے دل میں ڈالے گا کہ وہ احمدیت کو قبول کر لے, نہیں تو نہیں. ٹھیک ہے. As the mulaqat concluded, all the attendees received the gift of pens from Hazrat Amir al-Mu'mineen. The following day, on the 29th of March, 34 doctors and medical professionals from the USA and Canada were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V. They had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad. During this mulaqat, all attendees had the opportunity to introduce themselves. Hazrat Amir al-Mu'mineen guided the attendees about the importance of dedicating time for Waqf-e-Arzi to help those in impoverished parts of the world, and in particular in Tahir Heart Institute and Fazl Umar hospitals in Rabwa in Pakistan. ایک تو یہی بات ہے کہ وقف عارضی پہ جایا کریں. آپ جا رہی ہیں یا اور لوگ جا رہے ہیں, اس کو بڑھائیں تعداد کو. جا کے جتنی اس کی جو اسپیشلسٹ ہے, ایکسپرٹیز ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ وہاں بتائیں نا جا کے. لیکن وہاں کا جو ماحول ہے وہاں تھوڑا ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر نئی نئی سجیشن ہمارے یہ جو فارماسسٹ ہیں یہ بڑے مشورے اچھے دیتی ہیں, لیکن وہاں والے جو ہیں وہ ان کے اپنے مشورے ہیں, اپنی کچھ لمیٹیشنز ہیں, وہ مانتے نہیں ہیں, یا مانتے ہیں تو کچھ اور طرح کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال پہلی چیز تو یہ وقف عارضی. دوسری بات یہ ہے, پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ شافی ہوتا ہے. اس وقت میں نے کچھ بیان کیا تھا ڈاکٹروں سے بارے میں کوئی بات. حضور آپ نے فرمایا تھا کہ شفا دینے والا تو خدا تعالیٰ ہوتا ہے اور ڈاکٹر تو صرف تسلی دیتے ہیں. ہاں, عام صلی اللہ نے فرمایا یہی. تو اب ہیلر تو اللہ تعالیٰ ہے, شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے مریضوں کو دیکھیں تو دعا کر کے دیکھا کریں, اور ہمیشہ ہی ڈاکٹر کی اپنی ایک انفرادیت ہونی چاہیے, ڈسٹنکشن ہونی چاہیے کہ اس نے کس طرح مریضوں کو ٹریٹ کرنا ہے. جناب وہاں جاتے ہیں پاکستان, وہاں بھی یہ نہ دیکھیں فلاں ڈاکٹر اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے یا میں زیادہ اچھی ہوں. اللہ پہ فضل کرتے ہوئے دیکھیں اور شیئر کیا کریں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ. ان کے اپنے ایکسپیرینس ہے وہاں کے ماحول کا, آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے اس ماحول کا. آپ کے جو مریض آتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ آپ جا رہی ہیں, نیفرولوجسٹ ہیں, اس میں سے کتنے پرسنٹ ایشین ہوتے ہیں, یہ افریقن اوریجن کے ہوتے ہیں, سارے گورے ہوتے ہیں. تو پھر ان کی جو اور طرح آپ ٹریٹ کرتی ہیں. پاکستانیوں کو دیکھنا ہے تو اور طرح دیکھنا ہے, ان کی تسلی بھی اور طرح کرانی ہے. وہ ایک دفعہ آپ سے کئی سوال کریں گے, پھر باتیں بھی نہیں مانیں گے, پھر بحث بھی کریں گے, پھر ڈاکٹر جو ہے وہ بھی آپ سے کرے گا. تو اس لیے بڑے تحمل سے بڑی پیشنس ظاہر کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, پھر ہی کام ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقف عارضی پہ جایا کریں سارے. During the mulaqat, the attendees also had the opportunity to ask questions to Hazrat Amir al-Mu'mineen in relation to their work and their faith. My question is, what is your guidance and suggestion for medical students, especially those who are Waqf know, on how to become not only competent doctors, but also on how to become closer to Khilafat and Almighty Allah, so we are inspired to serve to Waqf Arzi and Waqf Zindagi? تو وہ بھی تو میں نے بتایا نا, اللہ کو یاد کرو, اللہ از دا ہیلر. کسی پیشنٹ کو دیکھو, اس کو یہی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دینی ہے. اس لیے میں نے ڈاکٹروں کو ایک عرصہ ہوا خطبہ دیا تھا, کہا تھا اوپر ہو شافی لکھا کریں کہ صحت دینے والا, شفا دینے والا اللہ ہے. تو اس کو یاد رکھو. 5 وقت کی نمازیں ڈاکٹروں کو پڑھنی چاہیے, اور زیادہ کریٹیکل کیس ہو تو دعا زیادہ کرنی چاہیے اس کے لیے, اپنے مریضوں کے لیے. ہم پرانے ڈاکٹر تھے, وہ تو بعض پرانے ہمارے بزرگ ڈاکٹروں نے لکھا ہوا, میر اسماعیل صاحب تھے یا دوسرے, وہ تو کہتے ہیں ہم 2 نفل ہی پڑھا کرتے تھے مریضوں کے لیے. تو وقف نو والے کو تو اور زیادہ کام کرنا چاہیے اس سے. یہی ہے, اللہ کو یاد رکھو, باقی سب دنیا تو چلتی رہتی ہے. ایز اے سائیکیٹرسٹ مائی ایکسپیرینسز, جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اسٹل ہیزیٹیٹ کرتے ہیں ایموشنل اور سائیکیٹرک ڈیفیکلٹیز کے بارے میں بات کرنے کے لیے. تو ہم اسی پہ فوکس کریں کہ واٹ از دا بیسٹ وے. اوپن نہیں ہوتے, زیادہ بتاتے اوپن نہیں ہوتے اور شرم محسوس کرتے ہیں. شرم محسوس کرتے ہیں, لیکن بعض بالکل ہی بے شرم ہوتے ہیں. دونوں طرح کے ہیں, دونوں طرح کی کیٹیگریز ہیں. مجھے تو لکھتے ہیں بعض دفعہ بالکل کھل کے لکھنے والے بھی ہیں, اور بعض اس لیے نہیں ہوتے
ان کا خیال ہے کہ ہم پاکستانی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ان کو باتیں کرنے کی عادت ہے، اپنے رشتہ داروں کو، بہن کو، بھائی کو، ماں کو، یا میرے کسی دوست کے ساتھ بات نہ کر لے، جی تو اس لیے وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو اگر کانفیڈنس ان میں پیدا کر دیں آپ کے، تم میرے سے بات کرو، تمہارا سیکرٹ ہی رہے گا، تو پھر وہ بتاتے ہیں. سائیکیٹرسٹ کا تو کام یہی ہے نا کہ اس کو رکھے چھپا کے، یہ نہیں کہ ہر ایک سے بات کرتا پھرے. جی تو یہ تو کانفیڈنس بلڈ کرنے والی بات ہے ان لوگوں میں. جب وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے، وہ پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی غیر کے پاس جائیں، اور انگریز کے پاس جائیں، کینیڈین کے پاس جائیں تو وہاں لینگویج بیریئر آ جاتا ہے، وہ پوری طرح ایکسپریس نہیں کر سکتے. سکھوں کے پاس جائیں تو صرف بیان ہو سکتے ہیں تھوڑا بہت، وہ اس لیے پسند کرتے ہیں. لیکن وہاں بھی ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی واقف کار احمدی سے ذکر نہ کر دے. جی اور بعض ہمارے دفعہ پاس سائیکیٹرسٹ بھی جو ہیں وہ مس گائیڈ کرتے ہیں. بعض چیزیں صحیح نہیں ہیں تو ان کو بھی اوپنلی ظاہر کرو اور کانفیڈنس پیدا کرو اپنے آپ میں. وہ پھر اتنا اوپن ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر برائیاں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں. بجائے اس کا کوئی علاج ہو، وہ اور زیادہ ہی اوور کانفیڈنٹ ہو کے نا برائیاں پیدا کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح آپ نے اپنے مذہب کی جو لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے پروفیشن کو اپلائی کرنا ہے، کس طرح ان کو ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. Hazur, my question was, what would be your guidance for physicians and medical professionals for balancing non-medical service roles within the Jamaat with their professional responsibilities within the Jamaat? تمہارے پاس کیا رسپانسبلٹیز ہیں نان پروفیشنل؟ جی طاہر اکیڈمی ہے اور لجنا کا. تمہارا کام تمہارا اپنا پروفیشن ہے. جی حضور. اور لجنا کا کام تو ہو سکتا ہے ہفتے میں زیادہ سے زیادہ تم 2 گھنٹے دے دیتے ہو. لجنا کو کون سے اتنے کام کرتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کتنا وہ کام کرتی ہے لجنا. ہفتے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے دے دیتے ہو نا، تو ویکینڈ پہ دیے جا سکتے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں. پھر بچے ہیں اگر چھوٹے ہوں تو تمہارے بچے بھی بڑے ہو گئے، وہ بھی مسئلہ کوئی نہیں. تو طاہر اکیڈمی جو ہے اس میں دیکھ لو کہ کتنا دے سکتے ہو. حضور مہینے میں 2 یا 3 کلاسز ہوتی ہیں. 2 یا 3 کلاسز مہینے ہوتے ہیں، پھر کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ حضور اس کے علاوہ کام ہوتا ہے. علاوہ لجنا کا تھوڑا بہت کام ہوتا ہے، کتنا ہو گیا؟ جی حضور. ہاں سارے کرتے ہیں اتنا ہی. ٹھیک ہے. اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر زیادہ سوچتے رہو ہیں، زیادہ سوچ کے تو پھر آدمی کا دماغ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاؤ. ٹھیک ہے. اپنے پروفیشن میں جتنا کر سکتے ہو آسانی سے کرو. آسانیاں خود پیدا کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دیتا ہے. ہیں زیادہ بوجھ نہ لیا کرو. بعض طبیعتیں ہوتی ہیں بوجھ لینے کی ہیں. جی حضور. تم کہتی ہو جو چیز میں کروں اس میں بڑی پرفیکشن ہونی چاہیے. دنیا میں کسی کام میں پرفیکشن نہیں ہو سکتی. چھوٹے موٹے نقص رہ جاتے ہیں، ان کو بھول جایا کرو. اگر اس طرح ہی انسان اتنا پرفیکٹ ہو جائے تو دنیا میں انقلاب نہ آ جائے. کوئی پروفیشنل جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا. اس لیے ریلیکس ہو کے کام کریں آپ. ٹھیک ہے، پریشان نہ ہوا کریں زیادہ. جی حضور. As a family physician who interacts daily with people from diverse backgrounds, what guidance would Hazur give on how we can effectively convey Islam's message of peace, compassion and service through our clinical practice and patient interactions? میں نے بتایا نا، ایتھیسٹ ہیں یا عیسائی ہیں یا بدھسٹ ہیں یا سکھ ہیں، اصل فیملی فزیشین تو کہ ڈاکٹر کا پہلا کام یہ اچھے اخلاق. اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کی لوگوں سے ٹریٹمنٹ اچھی ہے، انٹریکشن اچھا ہے تو لوگ خود ہی آپ کے پاس آئیں گے. میں نے بتایا نا آدھی بیماری تو مریض کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے. وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، اس کے بعد جا کے بتاتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کے اوپر ہر ایک اپنے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی اپنی اشتہار بازی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ریویوز آ جاتے ہیں. کئی مریض جا کے لے دیتے ہیں. وہ ایک فزیو تھراپسٹ ہے، اس نے یہ کیا تو اس نے 10 مریضوں کو اچھی طرح ٹریٹ کیا. انہوں نے جا کے اتنے ریویو اس کے حق میں لکھ دیے کہ اس کے پاس اتنے پیشنٹ آنے لگا کہ بھرمار ہو گئی. تو یہ تو اپنے اخلاق کی بات ہے نا. اور آج کل تو بڑی اشتہار بازی آسان ہے. جہاں غلط کام ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہاں اچھے کام بھی بات ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں کے پیسے بھی بن رہے ہیں. ہاں اس سے ہی بنتے ہیں. تو اصل چیز تو یہی ہے کہ احمدی ڈاکٹر کو تو اچھے اخلاق اور دعا دونوں چیزیں کرنی چاہیے. اور مریض کسی بھی بیک گراؤنڈ کے ہوں،
اگر اخلاق اچھے ہیں تو آپ کے قائل ہو جائیں گے، اور ان کے لیے ٹریٹمنٹ کے ساتھ دعا کرنا بھی آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کو بھی میں نہیں بتایا، آپ کو بھی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، باقی شخصیاتی اثر ہوتا ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے کچھ نہ بھی دو تو اثر ہو جاتا ہے کسی پہ اعتماد ہو. ایک واقعہ لکھا ہے حضرت مرزا شریف احمد صاحب کا کہ وہ ایک مریض تھا قادیان میں، اس کے پیٹ میں درد تھی اور چیخیں مار رہا تھا، اور کوئی دوائی ڈاکٹر بھی 2-3 بیٹھے تھے، کوئی سے آرام نہیں آ رہا تھا. تو شریف احمد صاحب کو پتہ لگا، وہ گئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا خیر. انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں ہاتھ تھوڑی دیر رکھتے رہے، کچھ دعا کرتے رہے. اس کے بعد اس سے کہا مریض کو منہ کھولو. انہوں نے منہ کھولا، انہوں نے کہا وہ گولی سی تھی، کوئی منہ میں ڈال دی اس کے اور پانی پی لو. تو 15 منٹ میں اس کو آرام آ گیا. تو لوگوں نے کہا اپنے میاں صاحب کیا دوائی دی تھی اس کو؟ کہتے کچھ نہیں، اس پہ صرف اعتقاد کی بات ہے، اس پہ نفسیاتی اثر تھا. تو میں جیب میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا، میں نے اس کی یوں موڑ کے گولی بنا لی، اور وہ گولی بنا کے اس کو دعا کر کے اس کے منہ میں ڈال دی، وہ ٹھیک ہو گیا. تو نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ. Beloved Huzur, my question is, what is the true spirit of Waqf and Waqf Arzi, and how one can ensure that it becomes the meaning of lasting self-reform and nearness to Allah, rather than only a temporary act of service? اللہ سے تعلق پیدا کرو. دیکھو اللہ میاں نے کہا 5 وقت نمازیں پڑھو. اپنی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ڈسپلن کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے نا. آپ جو میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے تو صبح بھی پڑھتے تھے، رات بھی پڑھتے تھے، بس ہیں امتحانوں کے دنوں میں خاص طور پہ زیادہ ویسے ریگولر پڑھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا اپنی زندگی ریگولیٹ کرنے کا. 5 نمازیں دے کے صبح اٹھو، فجر پہ نماز پڑھو، تلاوت کرو، تھوڑی ایکسرسائز کرو. اگر تھوڑا وقت ہے، دن کا آفس ٹائم ہے تو تھوڑا سا نیپ لے لو. ہیں تو صبح بھی لوگ اٹھتے ہیں، اچھی نیند پوری کر لیتے ہیں، اور پھر سارا دن کام کر کے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب، تو زندگی ڈسپلن ہوتی ہے. ایک تو دوسرے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. تو صحیح طریقہ تو یہی ہے. پھر علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اس کے لیے بھی قرآن شریف جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، صرف یہ کہہ دینا ہفتے میں جا کے ایک دفعہ خطبہ سن لینا یا قرآن شریف کو کبھی پڑھ لینا، دیکھ لینا، تو یہ کام نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگوں کا تو یہ کام ہے کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس پہ غور کریں، دیں. ٹھیک ہے. اور حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب ڈاکٹر تھے، سرجن تھے، اور آج کل تو اسپیشلسٹ ہیں نا، ہر چیز کی اسپیشلائزیشن ہے، اس کا یہ کرو وہ کرو. وہ ENT بھی کرتے تھے، گائنیکالوجسٹ بھی تھے، جنرل سرجن بھی تھے، ہیں، اور سب کچھ کیا کرتے تھے، اور بڑے اچھے کامیاب سرجن تھے. تو لیکن ساتھ ہی ان کی فارسی بھی نظمیں بھی ہیں، اور اردو کی نظمیں بھی ہیں، اور اچھے شاعری بھی ہے. اور کئی اور ڈاکٹر بھی ہمارے اسکول بھی ہیں دنیا میں جو اس طرح کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ علم بھی حاصل ہونا چاہیے احمدی ڈاکٹر کو. اللہ سے تعلق، پھر علم، اور علم قرآن شریف سے حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جس طرح میں نے پہلے کہا، عاجزی اور اللہ تعالیٰ پہ سارا ڈپینڈ کرنا، اسے انحصار کرنا کہ اللہ ہی سب سے کچھ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اچھے اخلاق، یہ 3-4 باتیں احمدی ڈاکٹر میں ہوں تو کامیاب ہے. اللہ کو بھی راضی کر لیتا ہے، بندوں کو بھی راضی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. پچھلے 30 ایئر سے ایز اے فیملی فزیشین ورک کر رہی ہوں. اب کافی پیشنٹس میرے سینئر ہو گئے ہیں، جس میں اپنے پاکستانی انڈین بھی کافی ہیں، لیکن کوکیشینس بھی ہیں. سو وہ اکثر سوال کرتے ہیں میڈیکل اسسٹڈ ڈائنگ کے متعلق کہ اگر ہمیں بہت ڈیمینشیا ہو جائے یا الزائمرز تو ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ مرسی کلنگ جو ہے، جی ہم نہیں مانتے اس کو. یہاں تو ایتھکس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، اخلاق کا پتہ کوئی نہیں، بڑوں کے رسپیکٹ کا پتہ کوئی نہیں، ان کی دعاؤں کا پتہ کوئی نہیں. تو وہ بوڑھا ہوتا ہے بندہ، کہتے ہیں اولڈ پیپل ہاؤس میں ڈال دو اس کو، اور ماں باپ اس کو کہتے ہیں چلو جاؤ ہفتے میں جا کے مل جائیں گے. بعض تو عیسائی ہیں، ان کو کرسمس میں کوئی پوچھنا نہیں آتا. ہمارے لوگ جاتے ہیں ان کو تحفہ تحفہ دینے، تو وہ روتے ہیں، ان کو ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں کہ تم ہمیں پوچھنے آئے، ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ہے، پوچھتا کوئی نہیں. تو ایسے لوگ پھر یہی کہ چاہیں گے نا کہ ہمیں مار دو. تو ہمارا تو کام یہ ہے کہ ان سے ہمدردی کریں اور تھوڑا سا ان کا morale ہائی کریں تاکہ تم نے زندہ رہنا ہے. اور جو ڈیمینشیا وغیرہ کے مریض ہیں وہ تو ایسے ہیں، وہ خود تو نہیں کہتے کہ ہمیں مار دو. ان کو تو پتہ ہی نہیں، آج ایک بات کی تو 10 منٹ بعد کچھ اور بات کر رہے ہوں گے، بھول جاتے ہیں میں نے کیا کہا. اس لیے
وہ کس کی مرضی سے کر رہے ہیں. اگر ان کے جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں تو وہ ظلم کر رہے ہیں, وہ پھر قتل کروانا چاہ رہے ہیں اپنے ماں باپ کو. تو اس لیے ایسے ہی غلط بات ہے یہ. تو میں تو بہرحال اس کا قائل نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. مریضوں کو سنبھالنا چاہیے. آپ کے مختلف سینٹر بنے ہوئے ہیں, وہاں آپ مریض دیکھتے ہیں اور مریضوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یا آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ ان کو کہیں گے جاؤ تم سڑک پہ چلے جاؤ, نہیں نا رکھتا ہے. تو ہماری ایشین تو سوچ ہی یہ نہیں ہے, نہ کسی مذہبی آدمی کی سوچ ہو سکتی, نہ افریقہ کے والوں کی یہ سوچ ہے. وہ تو جس حد تک ہو خدمت کرتے ہیں. اس لیے یہ خیال ہی غلط ہے کہ ان کے فائدے کے لیے ان کو مار دو. ہاں بعض دفعہ بعض مریض کینسر کے مریض ہیں, درد ان کی پیٹ میں ہے, کینسر ہے, یوٹرس کا کینسر ہے عورت کو, یا کسی اور چیز کا کینسر ہے کسی مرد کو, اور وہ سخت تڑپ رہا ہے, وہ اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو کہتا ہے کہ بہتر ہے مجھے مار دو. تو اس پہ ان کو آپ نیند کا ٹیکہ لگا کے سلا تو دیتے ہیں, مارتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جب تک سانس ہے سانس رہنا چاہیے. Can Hazur Anwar please enlighten us about your experience with the Waqf Zindagi doctors in Ghana and a few motivational stories about their sacrifices? Jazakallah. گھانا میں وقف زندگی ڈاکٹر جو تھے اللہ کے فضل سے ہماری بڑی ہسپتال مشہور تھے, اور جو پاکستان میں فزیشین تھے وہ وہاں کے سرجن بن گئے وہاں جا کے ہیں. آپریشن ٹیبل اگر نہیں بھی موجود تھی تو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر آپریشن کر دیا ہیں. تو ان کو تو اللہ تعالیٰ فضل کرتا تھا. بعض ہم بیمار ہوتے تھے تو بعض ڈاکٹر کہتے تھے یہ مریض کو میں نے دوائی دی تھی یہ تم کھاؤ کہ تمہیں آرام آ جائے گا. تو مجھے اس سے آرام نہیں آیا کرتا تھا. تو میں ان ڈاکٹروں کو کہا کرتا تھا تمہارے لیے افریقہ کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے خلیفہ وقت کی دعائیں ہیں, اس لیے یہ مریض تو ٹھیک ہو جائیں گے, میں نہیں تمہارے سے ٹھیک ہوتا ہیں. تو میرا تو یہ ایکسپیرینس بھی ہے. ٹھیک ہے, باقی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی. بڑے ڈیووٹیڈ تھے, بڑے وفاداری سے کام کرتے تھے, دن رات کام کرتے تھے, اور غریبوں کی خدمت بھی کرتے تھے, اور جو امیر آتے تھے ان سے پیسے بھی لیتے تھے. اس لیے وہاں اچھا گزارا ہو جاتا تھا ان کا. ٹھیک ہے, چلو پھر جزاک اللہ, اللہ حافظ. Those were highlights from the mulaqats that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding the Holy Prophet ﷺ's ardent desire to establish the oneness of God. Towards the end of his sermon, Hazur, may Allah be his helper, referenced the decline of Christianity and the Trinity and the need to preach the oneness of God. انسانیت عملاً تو معدوم ہوتی جا رہی ہے. تثلیث کا نظریہ تو صرف کتابی نظریہ رہ گیا ان کا. بہت کم ہیں جو پریکٹس کرنے والے ہیں, یورپ میں خاص طور پہ, افریقہ اور ساؤتھ امریکہ میں بھی ہیں. اور لیکن جو تثلیث کے نظریے کو چھوڑ بھی رہے ہیں وہ بھی ایک خدا کو نہیں مانتے. تو توحید پر قائم کرنے کے لیے ہمیں جس حد تک ہو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پیغام پہنچائیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا, اور جس توحید کی تعلیم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, اس حقیقی توحید پر ہم عمل کرنے والے بھی ہوں اور دنیا میں پھیلانے والے بھی ہوں کہ اب انسانیت کی بقا کا یہی ایک حل ہے, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.